واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی اور روایت کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس میں ایمان والوں کو اپنی ذات، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، اپنے بیوی اور اپنے گھر کے خاندان کے افراد کو دین اور ایمان کی دعوت دینے کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی آیت پڑھی جس میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہمارے بندے اسماعیل کو یاد کیجئے، اور آگے فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، آپ وعدے کے سچے تھے اور اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، من المصطفین الاخیار۔ دوسری جگہ فرمایا واسماعیل والیسع وذا الکفل کل من الاخیار۔ آگے ارشاد فرمایا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے تھے، یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ ہمارے پسندیدہ رضا والے بندوں میں سے۔ اس طریقے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ ابتدائی نبوت کا ذکر ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلندی سے آپ نے آواز لگائی، سارے لوگ جمع ہوئے، خاص کر کے رشتہ دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تبارک و تعالی آخرت اور اپنی رسالت کے ذکر کے ذریعے ڈرایا، سب کا نام لے کر فرمایا۔ اسی میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت بہت ہی کم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، میں تم کو بھی ڈرا رہا ہوں، دنیا کی کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے لے لو، لیکن آخرت کے معاملے میں تم کو ڈرا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پیش کی، اس میں بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی والد اپنی اولاد کو، کوئی باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اتنا اچھا تحفہ اور ہدیہ نہیں دے سکتے جو ہدیہ من ادب حسن، اچھے اخلاق، تعلیم و تربیت کے ذریعے اولاد کی اصلاح کی جائے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت کی چیز ذکر فرمائی۔ ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، مکاتب میں جلسے ہو رہے ہیں اور اسکول کا 10ویں کا رزلٹ بھی آ گیا، مسلمان بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ملے، اس سلسلے کے اہتمام کرنے والی ایک شخصیت بھی اس ہفتے رخصت ہو گئی، حضرت مولانا غلام محمد وسطانوی صاحب رحمہ اللہ۔ یہ چیزیں جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، تعلیم کے سلسلے کے، مدرسوں کا سال پورا ہو کر ویکیشن آ گیا، اسی طریقے سے اسکولوں کا بھی سال اور 10ویں کا رزلٹ آیا۔ روزانہ ہمارے دیہات سے لوگ رزلٹ پیش کرتے ہیں واٹس ایپ پر، اور الحمدللہ اکثر و بیشتر مسلم اسکولوں میں 100% یعنی کوئی بچہ ناکام نہیں ہوا۔ یہ رزلٹ دنیاوی اعتبار کا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں حسن ادب اور تعلیم کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اولاد کی تربیت کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں قوا انفسکم واہلیکم نارا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اور پھر آگے فاعفوا واصفحوا
معاف کر دیجیے. یہ آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش سے پہلے سے نیک اور صالح اولاد کیسے وجود میں آئے، اس کے لیے لڑکی اور لڑکے کے انتخاب کے سلسلے کی روایتیں ذکر فرمائی. چونکہ ماں اور باپ کے ذریعے خاندان آگے بڑھنے والا ہے، مرد اور عورت کے ذریعے ان دونوں میں بھی کون سے اخلاق اور کون سی صفات ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. کہ کوئی مال و دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے، کوئی عزت اور جاہ کی وجہ سے شادی کرتا ہے، کوئی اور حسن اور جمال کی وجہ سے، لیکن فاظفر بذات الدین، دین کی نسبت سے شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ. یہ لڑکوں کو، شادی کرنے والے دلہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ذکر فرمائی. دوسری طرف لڑکی والوں کو فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے یہاں اپنی بچی کے لیے کوئی پیغام آئے اور ایسے شخص کی طرف سے آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق پر تم راضی ہو. دین میں اخلاق آ گئے تھے، اس لیے کہ اسلام پورا مجموعہ ہے، عقائد، اعمال، عبادتیں، معاملات، معاشرات، مناکحات، شہادت، مخاصمات، آپس کے جھگڑے، ان سارے مجموعے کو لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے دین میں اخلاق آ ہی چکے تھے، لیکن دوبارہ مزید تاکید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے اخلاق اچھی، ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیجیے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا الا تفعلوا تکن فساد فی الارض، زمین میں فساد ہو جائے گا، فساد عریض، بہت بڑا ہوگا. اس لیے کہ جس خاندان کی بنیاد ہی نیکی اور تقوی اور دینداری پر نہیں ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر ہی بڑھتا چلا جائے گا. اس کا اثر ان کی اولاد پر بھی پڑے گا اور اولاد کی اولاد پر بھی پڑے گا. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے سے شروع کر دیا اخلاق اور اعمال والے آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں تاکہ با اخلاق اولاد وجود میں آئے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر اور اپنے سارے علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جیسے ہی ان سب کی قربانی دی اللہ پاک نے بشارت سنائی وَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر یہ قربانیاں دی، اپنے وطن کو سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ان سے آپ علیحدہ ہو گئے اور جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے اس سے بھی الگ ہو گئے، تو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اس آیت نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بنیادی چیز عقائد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو عقائد کی تعلیم دے رہے ہیں. ایک اور آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرما دیا. دوسری آیت میں اسی کے ساتھ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے. کیا تم تھے؟ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں تھے اور اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے. اللہ پاک نے آپ کو بھیجا اور آپ کے ذریعے اللہ پاک نے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم پرسن اللہ پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ایک مختصر سی نصیحت امت اور ساری انسانیت کے لیے کیا ہے، آپ نے فرمایا میں اتنا ہی لکھوں گا ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. جس خاندان میں 4 پشتوں سے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 پشتوں میں اللہ نے نبوت دی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ 4 انبیاء کرام علیہ السلام مسلسل ہے. اس خاندان کا باپ اپنی اولاد کو موت کے وقت جمع کر کے پوچھ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، گھر سے نبوت نکلی ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. ان ابراہیم کان امۃ، ایسے خاندان میں پوچھا جا رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو.
دوستو، قرآن کریم نے ہمیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ ہونے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ زندگی کی ضروریات کے لیے، روزی روزگار کے لیے، ٹیکنیکل اور سائنسی چیزوں کی معلومات کے لیے، اور پھر اس کے ذریعے ملازمت ملے، اس کے لیے دنیاوی تعلیم ہے۔ یہاں ایک ہی مقصد ہوتا ہے، جبکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا مقصد بتلا کر فرمایا کہ اکبر الہ آبادی کے اشعار ہے کہ تم کہاں بھی جاؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، لیکن ایک اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم آسمانی دنیا میں سیر کرو، خلا کے اندر تم ہوائی جہاز لے کر جاؤ، اور تم دنیا بھر کی ساری چیزیں کرو، لیکن قرآن نے پہلے دن جو وحی نازل فرمائی اس میں ایک طرف اقرا فرمایا، بسم ربک، وہ علم جس کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہو، چاہے دنیاوی ہے لیکن اس کے ذریعے آپ معرفت الہی تک پہنچ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا، اس سے پہلے والے آیت میں ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوان وغرابیب سود، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، مختلف چیزوں کا، بڑی مخلوقات کا ذکر فرمایا۔ ان سارے کے ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہاں عالم سے مراد جو اللہ پاک کی معرفت رکھتا ہو، اللہ پاک کی پہچان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہو، یہ مراد ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ان آیات کے ذریعے کہ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فکر کر کے پوچھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمْ، آپ علم حاصل کیجیے، اور دعا بتلائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کے ذریعے جو علوم عطا فرمائے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْلَمْ، علم کا پہلا خاصہ اور پہلی چیز ہے انہ لا الہ الا اللہ۔ جس آدمی کو دنیاوی علم سے اور دینی علم تو ہے ہی اللہ کی معرفت کے لیے، اگر اس کے ذریعے اللہ پاک کی معرفت نصیب ہو گئی، وہ اس دنیا میں اللہ کا نمائندہ، اللہ کا خلیفہ بن کے جی رہا ہے، تب تو دنیا بھی اس کی آباد اور آخرت بھی آباد۔ تم جو کچھ دنیا کرو لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا ما تعبدون من بعدی، وہ اولاد نیک تھی، فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد۔ یہاں دو کا نام لیا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم کا بھی، حضرت اسحاق کا بھی، اور جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ پاک نے اس میں بھی فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا ومن وراء اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق کے بعد یعقوب بھی نبی ہوں۔ آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پہلی پشت کو، اپنی حقیقی اولاد، اس کو بھی دین پر دیکھیں، اور اگر اس کے پوتے نواسے ہیں تو ان کو بھی وہ دین پر دیکھ کر جائے۔ یہ لطیف اشارے آیات کے ذریعے فرمائے کہ اکیلے تم سے نہیں چلے گا، تم اکیلے دین پر ہوں گے، گھر کا ماحول دیندار نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ تم سے سب کترا جائیں گے اور تمہاری باتوں پر عمل نہ کر کے اپنی آخرت کو خراب کریں گے۔ اس لیے اولاد کی تربیت، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ماں کے پیٹ سے ہی، ابھی بچہ اندر ہے اور ماں اور باپ کے جو اخلاق اور آداب ہوتے ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کے ذریعے اس علم کو بتلایا، اور جب آدمی خود بھی دین پر ہے، اس کی اولاد بھی دین پر ہے تو پوتوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ضرور۔ اس لیے ان آیات نے ہمیں بتلایا کہ یہ جو ہمارے امتحانات ہوئے، مدرسوں کے جلسوں نے بچوں کی دنیاوی چیز کے ساتھ دینی تعلیم کو بتلایا کہ ہمارے مکاتب میں بچوں کو ایمان، اعمال، اخلاق، مسائل، زندگی گزارنے کے طریقے اور اخلاقیات کا باب تو بہت وسیع ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں کتاب الرقاق، جس میں آخرت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ اس میں بہت سارے اخلاق کا بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ذکر موجود ہے۔ کرنے والے کام اور نہ کرنے والے، جن کو کیا جانا عبادت ہے اور جن سے رکنا ضروری ہے، اخلاقیات کے باب میں ان سب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات، آپ کا ظاہری جسم اور آپ کی باطنی کیفیات، شمائل ترمذی اور حدیث شریف کی کتابوں میں یہ کثرت سے ذکر کر کے ہمیں بتلایا
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کا سوتیلا یہ کھا رہا ہے آپ کے ساتھ اور برتن میں وہ انگلی ادھر ادھر ڈال رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یا بنی سم اللہ، اے بچے پہلے اللہ کا نام لو، کل بیمینک، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے نہ کھاؤ۔ یہ بچہ چھوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ماں باپ کا پہلے بتلا دیا کہ اولاد کی تربیت کے لیے شوہر کیسا ہو، بیوی کیسے ہو، ان کا کیسے انتخاب اور چنا جائے۔ پھر اس کے بعد شادی کے بعد اولاد ہوئی، اولاد کے لیے اتنے آداب اور اتنے اصول بتلائے گئے۔ سب سے پہلے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، پہلا لفظ جو اس کے کان میں پہنچے وہ اللہ اکبر کا ہو، تاکہ زندگی میں کبھی تکبر نہ کرے، میرا اللہ ہی بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں۔ یہ جملے سورہ مریم میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تربیت ہی کے واقعات ذکر فرمائے، ان کا اور ان کی اولاد کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی حکومت ہوگی، پراپرٹی ہوگی، اس کو سنبھالیں گے۔ فرمایا کہ میرے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دین ہے تسلسل سے یہ جو چلا آ رہا ہے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، بنی اسرائیل کا، اس کے وہ وارث بنے۔ یعنی اولاد کی طلب بھی دین کی نسبت سے کی حضرت زکریا علیہ السلام۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو صالح اولاد حضرت زکریا علیہ السلام عطا فرمائے، اور انہوں نے بھی اپنی والدین کے سلسلے میں جو اخلاق اور آداب ہے، برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم اموت، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے یہ دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی پہلے جملہ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، اور آگے فرماتے ہیں وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ اولاد کو بتلایا جاتا ہے کہ اخلاق آپ کے کون سے ہو، ماں باپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ کن اخلاق کی طرف توجہ دی جائے، وہ بدتمیزی نہ کرے، وہ بڑوں کا احترام کرے، سب سے پہلا احترام اپنے والدین کا وہ کرے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں دونوں نبیوں کے ذکر میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری، ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ تمام چیزیں دوستوں اور بزرگوں اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اگر دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو یہ اولاد کل آپ کے جنازے کے پاس کھڑی رہے گی، جنازے میں بھی شریک نہیں ہو۔ ایسے ہزاروں واقعات ہے، دوسروں کو کہہ دیا کہ آپ تدفین کر دینا، مجھے فرصت نہیں۔ اس طریقے کے واقعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ اولاد کی دنیا تو ہم درست کرتے ہیں جو فانی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور اس فانی دنیا میں بھی اچھے اخلاق کے ساتھ رہے گا۔ تو اللہ پاک نے سورہ کہف میں جو ذکر فرمایا وَقَانَ أَبَوَاهُمَا صَالِحَيْنِ، ان کے والد نیک اور پرہیزگار تھے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَتْ لِيَتِيمٍ، دو یتیم بچوں کا وہ دیوار تھی، نیچے خزانہ تھا، گرنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر لیا، اور اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات میں اس کو ذکر فرمایا کہ ان کے والدین نیک تھے، چاہے والد ہو چاہے اوپر کے طبقے میں نیک لوگ ہو، لیکن اس نیکی کا اثر ہوا کہ دنیاوی چیز میں بھی، مادی چیز تھی خزانہ، اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو ماں باپ کی نیکی اور تقوی کا تعلق دنیاوی چیزوں سے بھی ہے اور آخرت کے ساتھ تو ہے ہی۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واقعات بتلائے، صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم فرمائی گئی، اور اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں جن میں ماں باپ کی بہترین تعلیم نے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں ہے، گیلان سے بغداد کے راستے میں سفر کر رہے ہیں، اور راستے کے اندر ڈاکوؤں نے آپ سب لوگوں کو لوٹ لیا، پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے کہاں؟ پھر جو اشرفیہ کی والدہ محترمہ نے دی تھی اس کا ذکر کیا کہ گدری میں بغل کے نیچے مجھے انہوں نے باندھ دیا ہے اور وہ میرے پاس۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ اوقات ہوتے ہیں بندوں کو طلب کرنے کے، بندوں کی معافی کے۔ چور اور لٹیرے تھے، لیکن جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا کہ میری والدہ نے مجھے، انہوں نے کہا ہم نے کہاں پوچھا تھا اس طرح کا کہ کہاں ہے، نے کیا ہے، کہا میری والدہ نے مجھے کہا جھوٹ کبھی مت بولنا۔ آج ہم شوق سے اپنی اولاد کے جھوٹ پر خوش ہوتے ہیں، بناوٹ پر خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کیا اس نے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اولاد کو اخلاق والا بنایا جائے،
دینی اور صحیح تعلیم و تربیت ان کی دی جائے تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کے اس جملے نے سبب بنا دیا ان چوروں اور ڈاکوؤں کو توبہ اور استغفار کی طرف، کہ جب یہ چھوٹا بچہ اللہ سے ڈر رہا ہے اور سچ بول رہا ہے، اللہ پاک کی طرف سے وقت آیا اور ان کی اصلاح ہو گئی۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں جناب ربیعۃ الرائے بہت بڑے امام ہیں، ان کے والد حضرت فروخ تھے، امام مالک جیسا محدث ان کا شاگرد ہے، اتنے بڑے عالم ربیعۃ الرائے۔ والد محترم والدہ کو اس وقت چھوڑ کے گئے تھے اللہ کی راہ میں، آذربائیجان ازبکستان کے علاقوں میں حضرت فروخ تشریف لے گئے، 30,000 درہم تھے وہ اپنے اہلیہ کو دیے اور کہا کہ اس سے اس بچے کی تعلیم و تربیت کر۔ اللہ پاک نے 27-28 سال، کچھ روایتوں میں کچھ میں 30 ہے، اس کے بعد وہ آئے، دروازے پر تھوڑی نوک جھونک ہوئی، اس لیے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ربیعہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے والد ہیں، وہ تو اس وقت دنیا میں آئے جب کہ والد چلے گئے، تو ان کی اہلیہ نے سنا، سمجھ گئی کہ والد ہے، اس کے سمجھایا، اندر بلا، باپ بیٹے کے درمیان تھوڑی کچھ بات چیت ہوئی، پھر نماز کا وقت ہو، حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد حدیث شریف کا درس لگتا تھا، آپ حدیث شریف کا درس دینے کے لیے بیٹھے، لیکن اوپر تھوڑا رومال ڈالا ہوا تھا۔ حضرت فروخ بھی نماز میں تھے، والد محترم بھی، اپنے پڑوس والے سے پوچھا کہ یہ کون بڑا عالم؟ اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، مدینہ کا سب سے بڑا عالم ربیعۃ الرائے بن فروخ بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا یہ تو میرا صاحبزادہ ہی ہے۔ گھر آئے، بیوی نے کہا 30,000 کا کچھ حساب کتاب کی بات ہوئی، فرمایا مجھے کوئی حساب اب نہیں لینا ہے، تم نے ربیعہ پر جو محنت کی، اس وقت مدینہ منورہ کا سب سے بڑا حدیث کا وہ عالم، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو دوست اور بزرگوں، اپنی اولاد کے لیے 10ویں پاس کی ہے، لیکن دینی اعتبار سے ہمارے بچے کو تعلیم کتنی ملی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے۔ باہر کا ماحول انتہائی ناخوشگوار ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں، مادیت اور مادیت ہی کی چیزوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ حساس شعبے جہاں انتہائی اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹری کا شعبہ، وہ بھی فیل ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کا جو اتنا بڑا عہدہ اور پھر اس کے بعد اتنی بڑی ذمہ داریاں، اسی طرح ہائی کورٹ اور دوسری کورٹوں کے اندر، لیکن ہم رات دن دیکھ رہے ہیں کیسے وہاں انصاف مل رہا ہے۔ یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جو تعلیم یافتہ حضرات ہی کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایٹم بم کس نے بنایا؟ کسی شیر نے تو اپنے دوست شیر کو قتل کرنے کے لیے نہیں بنایا، انسان ہی نے انسان کو قتل کرنے کے لیے بنایا۔ یہ ہزاروں اور لاکھوں قسم کی چیزیں، انتہائی مہذب تعلیم یافتہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے سماج اور معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ قرآن کی پہلی آیت میں فرما دیا، اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جس علم کے ساتھ اللہ پاک کی پہچان اور معرفت ہوگی، وہ علم چاہے دنیاوی ہو وہ کامیاب کرے گا۔ اور فوراً اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، جس ذات نے پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر ڈارون کے نظریے پر چلتے ہوئے بغیر خدا کے اس پوری کائنات کا نیچر کا نظام چل رہا ہے، نعوذ باللہ کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریات اسکولوں اور کالجوں میں، سائنس کی دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، جبکہ یہ نظریہ اور یہ درستیکون فیل ہو چکا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ ارتقاء اور اتکانتی واد کا جو نظریہ ہے یہ جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ کہنے والے نے کہہ دیا، لیکن پھر حضرت انسان کی پوری تاریخ اور ہسٹری پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور بالآخر اس نظریے کو رد کیا گیا۔ لیکن پھر بھی اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، ایک انگریز لکھ رہا ہے کہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نظریہ رد کریں گے تو فوراً اللہ پاک کی ذات عالی والا نظریہ قائم ہوگا، اور صرف اللہ کا وجود نہیں، اس کے بعد اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کس مقصد کے لیے آئے، اور اس کے نتیجے میں آدمی آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے اس کو کاٹ لگانے کے لیے ابھی بھی یہی پرانا نظریہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت انسان جب اس کو اللہ پاک کی ذات عالی کا علم نہیں ہوگا، اس کی طاقت اور قدرت کا استحضار نہیں ہوگا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے پاس نہیں آئی ہوگی، تو رات دن جو شیطانی حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ 300-400 سال سے دنیا کے انسانوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ بد اخلاقی کی جو تعلیم دی جا رہی، اس کے نتیجے ہمارے سامنے آنکھوں میں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان کے بغیر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتا۔
آخرت کی کوئی زندگی نہیں، یہیں کھا لو پی لو لوٹ کر جس طریقے سے بھی مل جائے، یہاں کی زندگی ٹھیک اور درست ہو جائے۔ یہ ڈاروین کے نظریے کا سب سے بڑا مقصد، آخرت کی توجہ سے دور کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے کچھ چیزیں ایسی کروائی جو بہت اس وقت کے اعتبار سے بڑی اور مکمل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے توحید کو کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں زندگی، مظلومیت والی فرعون کے ساتھ والی بھی اور بعد کی نبوت والی بنی اسرائیل کے ساتھ والی بھی ذکر فرمایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے معاملات کو مکمل فرمایا۔ جتنی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کی طرف بتلائی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں وہ نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ اب آخر قیامت تک کے لیے نبی اور اللہ پاک علام الغیوب ہے، معلوم ہے سائنس دنیا میں کیسے وجود میں آئے گی، انسان اپنی عقل سے کیا کیا سوچے گا۔ ایسے ماحول کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف متوجہ فرمائیں۔ اس لیے ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی دنیاوی تعلیم میں ہم خوش ہیں، آگے بڑھے، لیکن نماز کا پابند ہو۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز یہ آدمی کے تکبر کو توڑتی ہے، بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے پوچھا، مسجد میں غیر مسلمین کو دعوت دی تھی، اس نے یہ پوچھا کہ آپ دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کیا بولتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں آباد ہے، اللہ نے اس کو بہت ساری چیزیں دی ہیں انعامات، تو کبھی وہ تکبر میں آ جاتا ہے، فخر میں آ جاتا ہے، یہ اللہ اکبر اس کو نیچے کرتا ہے، اس کو تواضع اور آخرت کی طرف متوجہ کر کے کہ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ سب سے بڑے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا بِسْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام سے قرآن پڑھو، اپنے رب کے نام سے دنیا کی تعلیم حاصل کرو، تو یہ انسانیت کے لیے مفید ہوگی۔ اور جب یہ تعلیم اللہ کو چھوڑ کر محض بھوتکواد، مادیت، میں اور میرا خاندان خوش رہے، میں اپنی بیوی بچوں اور اپنے رشتہ داروں کی ساری چونچلے اور ساری راحتیں، ان کی خواہشات کو مکمل کروں، اتنی تنخواہ میں نہیں ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے راستے اپنائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا نے ہمیں ایسی چیز کی طرف پہنچا دیا ہے، اس لیے حضرت مولانا غلام محمد بستانی صاحب نے عقل کنواں میں دینی تعلیم دی اور دنیاوی تعلیم، روڈ کے اس طرف دینی تعلیم اور اس طرف دنیاوی تعلیم، لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے بھی آپ نے تعلیم کا انتظام فرمایا، اس لیے کہ اگر ان کو دین نہیں سکھلایا تو 24 گھنٹے میں ان کو جو مادیت سکھلائی جاتی ہے وہ اسی مادیت کا بندہ بن جائے گا، پھر نعوذ باللہ خدا آخرت اور رسالت کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کو وہ ہماری مذاق اڑائے گا کہ یہ بیچارے کس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ آخرت کا انکار کریں گے، یہ اللہ پاک کے وجود کا انکار کریں گے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، سال پورا ہوا ہے، ہم اپنی اولاد کو گھر میں آپ کے پاس ہے، 1.5 مہینہ وہ آپ کے پاس رہے گی، آپ ان سے دین کی باتیں پوچھیں، نہ آتی ہو تو محلے کے امام صاحب مسجد میں تھوڑی دیر اس بچے کو بھیجیے تاکہ ان کو صحیح دین کی تعلیم پہنچے۔ اس میں کوئی شرم اور عار کی چیز نہیں ہے، صحابہ کرام نے بڑی عمروں میں دین کا علم حاصل کیا، اس لیے ہماری اولاد تو ابھی 10ویں 12ویں والی ہے، ان کو دین سکھلائے تو وہ آپ کا ادب کرے گی۔ ماں باپ کا احترام اور ادب وہ تب سیکھے گی جب اس کو خود آپ نے سکھلایا ہوگا۔ اللہ پاک نے پیدا ہوتے ہی اذان اور اقامت کہلوائی، تحنیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا لعاب آپ کا اس کے منہ میں ڈالا، حکم فرمایا تحنیک کا، اذان اقامت، پھر بچے کا نام اچھا رکھو، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ کیجیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور اللہ کے احسان پر کروائی جا رہی۔ پھر 7 سال کا ہو تو نماز کی دعوت دی جائے، 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ کی جائے، پھر اس کی شادی بھی اچھی دیندار لڑکی سے کروائی جائے، لڑکی کی دیندار لڑکے سے کروائی جائے۔ یہ ساری ترتیب قرآن نے بتلائی، عورت مرد اور عورت کے پسند کرنے سے ہی شروع فرما دیا کہ اگر وہ پسندیدگی صحیح نہیں ہے تو ماں دین پہ نہیں ہے تو اولاد بھی دین پر نہیں آئے گی، باپ دین پر نہیں ہے تو اولاد بھی دین پر نہیں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو متقی بنائے، تاکہ وجعلنا للمتقین اماما، ہم ان کے بڑے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اپنی اولاد کی صحیح تعلیم کی اللہ پاک ہمیں فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔